ناظرین، حماس نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے حملوں کے بعد حماس کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور حماس کے حملوں میں اسرائیلی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا فوجی ونگ اس وقت اسرائیلی فوج کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور اس نے اسرائیلی فوج کی کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، جن میں موجود کئی اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ اس کے فوجی ونگ نے گزشتہ دنوں میں بیت حانون اور مغربی غزہ میں واقع پناہ گزینوں کے بیچ کیمپ کے قریب متعدد اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا، جبکہ غزہ میں زمینی کارروائی کے آغاز سے اب تک کم از کم 30 اسرائیلی فوجی حماس کے جنگجوؤں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ حماس کے جنگجو زیر زمین سرنگوں سے نکل کر حملے کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف تو اسرائیل کو حماس کے ہاتھوں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دوسری جانب یمنی حوثیوں کے حملوں نے بھی اسرائیل کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ یمنی حوثی گروپ نے پیر کو اسرائیلی اہداف کی طرف مسلح ڈرونز فائر کیے۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان یحییٰ ساری نے ایک بیان میں کہا کہ ڈرونز کی ایک کھیپ گزشتہ گھنٹوں میں حساس اسرائیلی اہداف پر فائر کی گئی ہے۔ انصار اللہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں اسرائیل کی حساس تنصیبات ہدف تھیں۔ حملے میں اسرائیل کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ یحییٰ ساری نے اسرائیل کو واضح الفاظ میں پیغام دیا کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے بند ہونے تک مزید فوجی کارروائی کریں گے اور اسرائیل کو مزید نقصان پہنچائیں گے۔ شمالی غزہ میں اس وقت 8 اہم محاذوں پر لڑائی جاری ہے، جن میں سب سے زیادہ پرتشدد کارروائیاں شمال مغربی اور جنوب مغربی علاقوں میں کی جا رہی ہیں۔ غزہ شہر کی طرف جانے والی شاہراہ اور ساحل کے متوازی سڑک کا کنٹرول اسرائیلی فوج کے ہاتھ میں ہے۔ فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ زمین پر جاری اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کا زور ساحل کے قریب واقع پناہ گزین کیمپ کے اطراف اور غزہ کے جنوب مغرب میں الشفا ہسپتال اور القدس ہسپتال کے آس پاس کے علاقوں میں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 10,300 سے بڑھ گئی ہے اور مرنے والوں میں 4100 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر شمالی غزہ میں غذائی قلت کے سبب صورتحال انتہائی ابتر ہے، جہاں آٹا اور ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے بیشتر بیکریاں بند ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے رہائشی علاقوں کو خالی کرنے اور ان کی حفاظت کے لیے جنوب کی طرف نقل مکانی کی بار بار تنبیہ کی جا چکی ہے، تاہم 5 لاکھ فلسطینی اب بھی شمالی علاقوں میں مقیم ہیں۔ اسرائیلی فوج امدادی اداروں کو بھی نہیں چھوڑ رہی۔ ریڈ کراس نے کہا ہے کہ غزہ میں امداد فراہم کرنے کی کوشش میں ان کے 2 ٹرک تباہ اور ایک ڈرائیور زخمی ہو چکا ہے۔ ریڈ کراس نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس کے زندگی بچانے والی ادویات لے کر جانے والی 2 گاڑیوں کے علاوہ دیگر 5 ٹرکوں کو نشانہ بنایا گیا، جب وہ غزہ اور اپنے تحت چلائے جانے والے القدس ہسپتال کے لیے یہ امداد پہنچا رہے تھے۔ دوسری جانب حماس کے سینئر رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ حماس نے اسرائیل میں معصوم شہریوں کو قتل کیا ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جانب سے صرف ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو فوج میں بھرتی تھے۔ موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ حماس کی جانب سے خواتین، بچوں اور عام شہریوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ یرغمالیوں کو ایسی صورتحال میں نہیں چھوڑا جا سکتا جب ایک طرف غزہ میں بمباری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے لیے لڑائی روکنی ضروری ہے۔